بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل بی ہیلدی ود اقرا۔ آم، جسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، صرف ایک میٹھے پھل سے زیادہ ہے۔ یہ صحت کے مختلف فوائد کے لیے جانا جاتا ہے، اور نہ صرف پھل، اس کے بیج، پھول اور چھال، ان سب کے بھی بے شمار فوائد موجود ہیں۔ اس کا ایک لاطینی نام منگیفیرا انڈیکا ہے۔ اس کے نام کے طور پر یہ پھل ہندوستان سے آتا ہے۔ یہ ہندوستان اور جنوب مشرق ایشیا کا رہنے والا ہے، اور لوگوں نے اسے 400 سال سے زیادہ عرصے سے کاشت کیا ہے۔ اس کی سینکڑوں اقسام موجود ہیں، ہر ایک کا اپنا ذائقہ، اپنی شکل، سائز اور رنگ ہے۔ اس کی گٹھلی کھانے کے قابل ہے، لیکن عام طور پر کچے آموں میں ایک بار آم پکنے کے بعد بیج سخت ہو جاتا ہے، جسے صرف پاؤڈر کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پھل نہ صرف مزیدار ہے بلکہ ایک متاثر کن غذائی پروفائل کا حامل ہے۔ مطالعات آم اور اس کی غذائی اجزاء کو صحت کے بہت سے فوائد بتاتے ہیں، جس میں بہتر قوت مدافعت اور ہاضمہ کی صحت شامل ہے۔ اس پھل میں پائے جانے والے اور کچھ پولی فینول کچھ کینسروں کے خطروں کو بھی کم کرتا ہے۔ اس قدر رسیلا اور مزیدار پھل ہے کہ جتنا بھی کھاؤ جی نہیں بھرتا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی گٹھلی بھی بے شمار فوائد کی حامل ہے؟ نہیں تو لیجیے، درجہ ذیل اس کے چند فوائد بیان کر رہی ہوں، جنہیں سننے کے بعد آپ اس کی گٹھلی پھینکنے کے بجائے سکھا کے سفوف بنا کر یا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں گے، تاکہ بوقت ضرورت استعمال کر سکیں۔ دانت اور مسوڑھوں میں درد یا خون رسنے کی شکایت سے شفا کے لیے آم کی گٹھلی کے اندر سے گری نکال کر سکھا دیں اور سفوف بنا کر رکھ لیں، تاکہ بوقت ضرورت استعمال کر سکیں۔ دانت اور مسوڑھوں میں درد یا خون سے رسنے کی شکایت سے شفا کے لیے آم کی گٹھلی کے اندر سے گری نکال کر سکھا دیں اور سفوف بنا کر دانت صاف کریں۔ کولیسٹرول بڑھنے کی شکایت میں آم کی سوکھی گٹھلی کا پاؤڈر 1 چمچ دن میں ایک بار پانی کے ساتھ پھانک لیں۔ سر کی جوؤں سے نجات کے لیے گٹھلی کے سفوف میں لیموں کا رس مکس کر کے بالوں میں لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ 1 ہفتے کے استعمال سے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ وزن میں کمی کے لیے روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ گٹھلی کا سفوف استعمال کریں۔ قبض یا اسہال کی شکایت میں گٹھلی کے سفوف کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں۔ کولیسٹرول بڑھنے کی شکایت میں بھی آپ آم کی سوکھی ہوئی گٹھلی کا پاؤڈر بنا کر استعمال کریں۔ یہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکنے میں مدد کرتی ہے۔ آم کی گٹھلی کا استعمال: آم میں کیلوری کم ہوتی ہے، لیکن غذائی اجزاء کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر وٹامن سی، جو قوت مدافعت، آئرن کے جذب ہونے اور خلیات کی نشوونما اور مرمت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آم کا بیج، جسے گٹھلی بھی کہا جاتا ہے، عام طور پر پاؤڈر کی شکل میں کھایا جاتا ہے یا تیل اور مکھن میں بنایا جاتا ہے۔ بیج یا گٹھلی، جو عام طور پر پھینک دی جاتی ہے یا نظر انداز کر دی جاتی ہے، لیکن آم کے مرکز میں یہ بڑے سائز کا کریمی سفید بیج غذائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ آپ کو صرف انہیں صاف کرنے اور انہیں پاؤڈر یا پیسٹ اور یہاں تک کہ مکھن میں ملانے کی ضرورت ہے۔ آم کی گٹھلی کھانے کے قابل ہے، لیکن عام طور پر کچے آموں میں کھائی جا سکتی ہے۔ ایک بار آم پکنے کے بعد بیج سخت ہو جاتا ہے، جسے پاؤڈر کی شکل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کچھ فوائد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آم کے بیجوں کے سب سے متاثر کن فوائد میں خشکی کا علاج، جلد اور بالوں کی شکل کو بہتر بنانے، ہاضمے کو سکون دینے، شوگر کی علامات سے بچنے اور وزن میں کمی میں مدد سمیت بہت سے دیگر فوائد شامل ہیں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے اس کی گٹھلی اینٹی آکسیڈنٹس اور غیر مستحکم مرکبات کی کثافت کے ساتھ جلد کی شکل کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ سوزش کی علامات کو کم کرتا ہے، جیسے مہاسوں، خاص طور پر جب پاؤڈر کی شکل متاثر حصے پر وقتی طور پر لگائی جاتی ہے، تو یہ جھریوں اور بڑھتی عمر کے دھبوں کی شکل کو کم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ آم کی گٹھلی کا پاؤڈر اور پانی کے ساتھ بالوں کا ماسک بنا کر بالوں کی جڑوں پر لگانے سے آپ اپنے بالوں کے فولیکلز کو مضبوط بنا سکتے ہیں، خاص طور پر جب آپ پیسٹ کو اپنی کھوپڑی میں رگڑتے ہیں یا سر کی جلد پر رگڑتے ہیں، تو اس سے خشکی جیسی سوزش و خارش بھی ختم ہو سکتی ہے۔ خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے جلد کے ماہر ڈاکٹر یعنی ڈرماٹولوجسٹ سے رابطہ ضرور کریں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ 2014 میں نیوٹریشن اینڈ میٹابولک سائنس نامی جریدے میں شائع ہونے والے ایک
تحقیق کے مطابق آم کے گٹھلی کے عرق کے ساتھ باقاعدگی سے سپلیمنٹ لینے کے نتیجے میں بلڈ شوگر زیادہ کنٹرول ہو سکتا ہے، جو شوگر کے شکار افراد یا اس حالت کے خطرے سے دوچار افراد کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کی گٹھلی خون میں شکر کی سطح کو یعنی انسولین کی سطح کو کم کر سکتی ہے۔ یقیناً جب مناسب مقدار میں کھایا جاتا ہے تو وہ گلوکوز کے جذب ہونے کو اور شوگر کو کم کرنے کے لیے آنتوں اور جگر کے انزائمز کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس کا استعمال شوگر کے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ ڈائریا کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اس طرح کی حالت کے علاج کے لیے دن میں کم از کم 2 بار آم کی گٹھلی کا پاؤڈر لیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کا پاؤڈر بنانے کے لیے اچھی طرح خشک کیا گیا ہے۔ شہد کے ساتھ ملا ہوا پاؤڈر 1 گرام سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ دل کی بیماریوں کو دور رکھتا ہے۔ اس کی گٹھلی کا استعمال دل کی بیماریوں اور ہائپر ٹینشن کے خطرے کو کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اس کی گٹھلی سے حاصل ہونے والا عرق مجموعی طور پر کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جبکہ میٹابولزم کو متحرک کرنے اور وزن میں کمی کو فروغ دینے کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب مجموعی طور پر دل کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کسی بھی پھل کے بیج کھانا بہت سے لوگوں کو عجیب لگتا ہے، لیکن اس کی گٹھلی جو غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، انہیں وقتاً فوقتاً نہ کھانا بے وقوفی ہوگی۔ اگر آپ اس کی گٹھلی کے فوائد سے اس کی سب سے بہتر قدرتی شکل میں لطف اندوز ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ یقین کریں یا نہ کریں، آم کی گٹھلی کھانے کے قابل ہے۔ گٹھلیوں کو ہوا میں خشک کرکے ان کو گرائنڈ کرکے استعمال کرکے پیسا جائے یہاں تک کہ پاؤڈر بن جائے اور اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی غذا کے ماہر ڈاکٹر اور خوبصورتی کے ماہر ڈاکٹر سے اس کے استعمال میں لانے سے پہلے مشورہ ضرور کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آم کی گٹھلی کے بے شمار فوائد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، جن کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی بہت سی بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں، جنہیں ہم فالتو سمجھ کر گٹھلی کو پھینک دیتے ہیں، اسی کے صفوف بنا کر آپ بہت سے اپنی بیماریوں سے جو ہے دور کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آج کل کے دور میں ہر دوسرا انسان جو ہے وہ شوگر کا پیشنٹ ہے اور ہائپر ٹینشن کا شکار ہے۔ تو جی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔